قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبراہٹ ہو، سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے، یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے۔ اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ۔ وجہ یہ ہے، بہت خوبصورت وجہ ہے، اس کو دل کے کان سے سن لیں، بہت خوبصورت وجہ ہے۔ دیکھو، جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے، وطن سے باہر جاتا ہے، ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا، تو کہیں آنے جانے کی اب اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا۔ بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو، کیونکہ گھر سے آئے۔ اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے، اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا، اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے۔ تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ دیس کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے، جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپھڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ پنجرا ہے، پنجرا، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے، جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرا ہے، پنجرا کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے۔ جس دن کی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی، پنجرا سنا سنا ہو جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہچہا رہے ہیں۔ تو یہ پردیس سے آئی بھی روح ہے، یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر، میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر۔ اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ۔ روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر، تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو یار نے کہا میں نہ سہی
मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है। वहां जब तिलावत कुरान होती, क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा। तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं उस वक्त तक मत सोइए जब तक के कम से कम कुरान की एक रुकू नहीं पढ़ लेते। आज से अहद करते हो? कितने लोग अहद करते? कुछ कहेंगे हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मौलाना तजम्मुल साहब ने कुरान रिकॉर्ड करा दिया है। हेरा इस्लामिक चैनल पर जाइए और एक रुकू रोजाना सुनिए, एक रुकू सिर्फ सुनिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक